اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العلی الاعلی والوسیع الاوفی رب الآخرة الأولى خلق السماوات والأرض الأولى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الصلاة والسلام على صاحب النعمة العظمى ومعجلة الكبرى النبي الأمي المكي المدني الطعام سيد الوحيد سراج المزيد فوق بدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب امیر المؤمنین ید اللہ صدر اللہ عین اللہ عضو اللہ لسان اللہ وجہ اللہ خلیفۃ اللہ امام اللہ وکیل اللہ حجاب اللہ نفس اللہ علی ولی اللہ ثم الصلاة والسلام علی سیدہ غازیہ مرزیہ محدثہ مندوبہ مخدومہ عالمہ غیر معلمہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر ہم اس کی جو ہر ہم کے لائق اور لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام اس سیدہ عالمین کے لیے کہ جس کو اللہ خلق کرتے ہی درود میں مسرور ہو گیا یہاں میرا پہلا شرط ہے آپ کی زیارت کرنے کا اور روحانی محفل ہے جناب علامہ حسن معصومی صاحب تشریف فرما ہے بہت بڑے عزادہ جناب رانا حسن علی بھٹو صاحب جناب اسد علی خان تشریف فرما ہے آپ تمام عزادہ ماتمدار اس بی بی کی مجلس میں تشریف فرما ہے اس بی بی کے متعلق آئے اللہ خانائی فرماتے ہیں کہ میں اپنے ملک کا رزق اور اپنے ملک کی حفاظت سیدہ کی مجلس سے حاصل کرتا ہوں فاطمہ الزہرا اس میں اعظم ہے
اسم اعظم ہے. معصوم سے روایت ہے کہ فاطمہ زہرا ایسا اسم اعظم ہے کہ جہنم کے دہانے پہ انسان کھڑا ہو، فاطمہ زہرا کا واسطہ دے دے، اللہ حکم دے گا ملائکہ کو اس کو جہنم سے اٹھا کے جنت میں داخل کرو، فاطمہ کا نام لے رہا ہے. فاطمہ اسم اعظم ہے، بدور اسم اعظم ہے، زہرا اسم اعظم ہے. اب رامش حسین علوی نے ایسی منقبت خانی کی کہ ایک ایک شعر پہ مجھے کچھ نہ کچھ عرض کرنا پڑے گا. خود اسم اعظم فاطمہ اور شوہر ایسا بقیہ کامل کہ جس کا ایک ایک نام اسم اعظم ہے. جہاں میں تھوڑی سی کرویش پوری کروں گا، مجھے حکم ملا رانا حسن علی بھٹو صاحب کا ایک بحث ہو گئی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو کوئی دور پہ کیسے بلایا، کون سی ادا پسند ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جناب خضر علیہ السلام نے ایک اسم اعظم عطا فرمایا. کتنا مطلب ہے کہ یہ پڑھو اور جب اس کی تعداد مکمل ہو جائے گی اللہ کوہ طور پہ ملاقات کرے گا. اور اس کا اثر کیا ہے؟ حتا پڑھو. اللہ نے فرمایا کہ ملاقات کیسی کی؟ حتا موسیٰ علیہ السلام حتا پڑھتے رہے، اللہ نے کوہ طور پہ بلا ملاقات. فرمایا موسیٰ معلوم ہے تمہیں کوہ طور پہ کیوں بلایا؟ دیکھو تو اسم اعظم پڑھتا ہے. حتا اس وجہ سے بلایا ہے. کوہ طور پہ جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے. ایک دن اچھا مالک میری امت جنت میں کیسے جائے گی؟ فرمایا ایک دروازہ بناؤ، اس پہ لکھو باب حتا. اس پہ لکھو باب حتا. پھر اس دروازے سے تیرے امتی، تیرا کلمہ پڑھنے والے بازو بھی بلند کریں، دوڑ بھی لگائیں اور زبان سے پکارتے جائیں حتا حتا حتا. میں اللہ ان کو جنت میں داخل کر دوں گا. اب دنیا کو پتہ نہیں تھا کہ حتا کیا ہے. جب رسول نے آخری لمحات میں فرمایا یا علی انت باب حتا، علی کا نام ہی اعظم کو اسم اعظم ہے. جہاں کسی نے پکارا اسی کے کام آیا. حتا اسم علی، سیدہ فاطمہ زہرا اسم اعظم ہے. ہاں بہت بڑا اسم اعظم ہے. حوا کا اسم اعظم فاطمہ.
مریم کا اسم اعظم فاطمہ ہے، آسیہ زنِ فرعون کا اسم اعظم فاطمہ ہے۔ فاطمہ اس مستور کو کہتے ہیں کہ جس کا اسم اعظم اگر جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہو کے پکارا جائے تو جہنم کی آگ ختم ہو جائے گی، آگ کو بجھانے والی، جہنم سے چھڑانے والی فاطمہ۔ بی بی کا ایک نام ہے بدور۔ بدور اس بی بی کو کہتے ہیں جس نے آغوش مادر سے دیکھا آغوش قبر تک کبھی جھوٹ کا سوچا تک نہ ہو۔ صدی کا تو بڑا بدور، جھوٹ رجس ہے، جھوٹ رجس ہے، اور ہر رجس اہل بیت سے دور ہے۔ اور سجدہ جناب حضرت خدیجہ سے فرماتی ہے کہ خدیجہ ہم سے جھوٹ کی سوچ بھی دور ہے۔ بطور اس بیوی کو کہتے ہیں کہ جس کے آغوش مادر سے دیکھ کر آغوش قبر تک ایک نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ نہیں سمجھ سکے آپ تو ہر عیب سے بات ہو، ابھی بھی نہیں سمجھے۔ آخری بات پر بطول کے حوالے سے بطول اسے کہتے ہیں کہ ادھر مصلی پہ فضل امام حسن کی ظہر کی نماز کے بعد ولادت ہو، اسی مصلی پہ بی بی اسی وضو سے عصر کی نماز پڑھے، اسے بطول کہتے ہیں۔ یہ معصومہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طاہرہ ہے، یہ سبھی کا دل کو بڑا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ کوثر کوئی نہر نہیں، یہ کوثر نہیں ہے تو آپ کو جنت میں پلایا گیا، یہ کوثر فاطمہ ہے۔ آیت اللہ الدبیلی سے ایک عیسائی کا مناظرہ ہوا۔ اس عیسائی نے کہا کہ مریم کا نام تو قرآن میں ہے، فاطمہ کا نام کہا۔ تو آیت اللہ الدبیلی نے فرمایا کبھی بادشاہوں شہنشاہوں کے دربار میں گئے؟ کہتا کیا مطلب؟ فرمایا اس دربار میں شہنشاہوں کے دربار میں بادشاہوں کے دربار میں کنیزوں کے نام تو لیے جاتے ہیں، ملکہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ سیدہ ملکہ ہے، یہ حجاب اللہ ہے، اللہ کا حجاب ہے، اللہ نے اس کا نام حجاب میں اتارا ہے، کوثر۔ یہ ایسا کوثر ہے کہ اللہ کوثر عطا کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ حبیب اب تم شکرانے کی نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی دو۔ فصل ربی کا منع، قربانی بھی دو۔ وہ نبی جس کو حکم ہے کہ میری عبادت میں زیادہ دیر کھڑا نہ ہوا کر، فاطمہ زہرا کو ایسا تحفہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے شکر کی نماز بھی پڑھ، قربانی بھی دے۔ اور یہ کیوں آئے ہے سورہ معاذ؟ اس نے نبی علیہ السلام کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا، تو اللہ نے یہ سورہ نازل کی کہ جو تجھے ابتر کہتا ہے وہ خود ابتر ہوگا، تیری اولاد دنیا پہ بیٹھنا۔ خیر کثیر میں نے آپ کو عطا، وہ خیر کثیر فاطمہ زہرا کی نسبت سے ثواب پڑھنے محمد یہ بدور
ذکر ہے جناب حوا، جناب مریم، جناب سیدہ ذرا کیٹیگری دیکھیں. حوا بطول ہے، بیوی ہے، ماں بھی ہے، بیٹی کسی کی نہیں. توجہ فرما لینا. بیوی آدم علیہ السلام، بیٹی حالیل کا بیٹی مریم بطول ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بیوی نہیں. اب صاحبان میں اگر شادی کا اثر نہیں ہو گیا تو عرض کروں سیدہ ایسی بطول ہے، چاہیے فاطمہ زہرا ایسی بطول ہے. اگر بیٹی ہے تو نبیوں کے سردار کی، اگر بیوی ہے تو بڑیوں کے سردار کی، اگر ماں ہے تو جنت کے سرداروں کی. ہر طرف سردار ہی سردار، بابا سردار، شوہر سردار، بیٹے سردار، خود جنت کی عورتوں کی سردار. بس سوال پڑھتا ہوں مبارک. سیدہ فاطمہ زہرا اس میں اعظم ہے. جب آدم علیہ السلام مسلم کا نکاح ہوا تو فرمایا حق میں ادا کرو. اللہ کیا حق میں ادا کرو؟ فرمایا جن کی وجہ سے تو خلق ہوا ہے. اچھا تھوڑا سا واپس آنا پڑے گا کہ اللہ نے کہا ان جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. تو ملائکہ نے کہا ہم سے بنا، ہم تیری حمد بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ہم سے بنا کے. تو خالق نے فرمایا انی آدم و آلک آدم ہوں، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اب آپ پہ جھگڑا ہوگا، ان کا وہ خون ریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا. یہ ملائکہ نے کہا تو خون ریزی ہوئی یا نہیں؟ بتاؤ سے قتل و غارت ہوئی یا نہیں؟ کس نے کہا؟ ملائکہ نے. اچھا ملائکہ افضل ہے یا انسان؟ انسان بولیے نا، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ ملائکہ سے افضل ہیں. اچھا اب یہ بتائیں آپ افضل ہیں انسانیت کے ناطے پہ یا نبی؟ نبی تو آپ سے مخصوص ملائکہ نے کہا وہ خون ریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا، قتل و غارت بھی خون ریزی بھی. تو جب ملائکہ کو علم غیب ہو سکتا ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہو سکتا. ہم سمجھنا. اب خالق نے کیا کیا؟ فرمایا ایسے ہے کہ میں چند نام آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہوں، ان کے اصلی نام بتاؤ. جو بتائے گا اس کو پتا کرو. ٹھیک ہے. اگر نور کے 5 مجسمے ظاہر ہیں، ایک پہ لکھا ہوا تھا روح، ایک پہ لوح، ایک پہ قلم، ایک پہ کرسی، سو نہیں آپ، اور ایک پہ لکھا ہوا نور. کئی بتاؤ ملائکہ نہ بتا سکتا. اور روح آدم نے کہا کہ یہ جو نور ہے یہ محمد ہے، جو روح ہے یہ علی ہے، جو کرسی ہے یہ فاطمہ ہے. تمام نام بتا دیے. آدم کو خلافت، اور جب خلافت مل گئی تو ہو رہا ہے نکاح. آدم حق میں ادا کرو، مالک کا ادا کرو. فرمایا جن اسماء کی وجہ سے تجھے خلافت ملی، ان پہ 5 مرتبہ درود پھینک تیرا حق میں ادا ہو جائے گا. درود بھیج حق میں ادا ہو گیا.
شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اس کو لکھا ہے، علامہ مجلس علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے، آیت اللہ زبیدی نے، آیت اللہ تہجانی نے، تمام محققین نے، محدثین نے اس کو لکھا ہے، تفسیر نور الصدرین نے بھی لکھا ہے، تفسیر انوار النجم نے بھی لکھا ہے، تو میں بیان کرنے والا ہوں، سمجھ لیں۔ اللہ حج میں لگا ہو گیا، فرمایا نہیں یہ معجل ہے، غیر معجل حج میں ہے، ابھی لگتا ہے، توجہ فرما لیجیے۔ پھر معجل کیا ہے؟ علامہ بیٹھے ہیں، معجل حج میں ہے مثلا 1 لاکھ روپیہ حج میں ہے، خطبہ نکاح پڑھنے سے پہلے وہ دلہن کے ہاتھ پہ رکھنا ہے، یہ ہے معجل۔ پھر خطبہ پڑھا جائے گا، پھر اس خطبہ میں محمد و آل محمد کی صفت بیان ہوگی، فضیلت بیان ہوگی، پھر اس خطبہ میں محمد و آل محمد پہ درود ہے۔ تو جس خطبہ میں محمد و آل محمد پہ درود نہیں، صفت نہیں، فضیلت نہیں، وہی کلاس کو بھی چلاتے ہیں، شیعہ کافر بھی کہتے ہیں۔ ₹1 اگر کم ہوا تو حق مہر ادا نہیں ہوا، معجل جتنا کہا کیا ہے اتنا ادا کرو، یہ ہے معجل۔ دوسرا ہے غیر معجل۔ غیر معجل کیا ہے؟ وہاں پہ آپ سے معاہدہ لیا جاتا ہے، آپ کو تو نوشتہ کیا رکھیں گے، ٹھیک ہے، کھانے پینے کا کیا، بیماری میں علاج کروائیں گے، یہ غیر معجل۔ لباس لے کر دیں گے، یہ غیر معجل حق مہر ہے۔ ماہانہ 1000 روپیہ دیں گے یا 5000 دیں گے، یہ غیر معجل طے کیا جاتا ہے۔ آدم اس کا آدم حق مہر ادا کرو، مالک کہہ دیا، فرمایا کہ معجل ہے، غیر معجل بھی ادا کرو۔ میرے اللہ وہ غیر معجل کیا ہے؟ فرمایا آدم تم اور حوا یہ مل کے محمد و آل محمد کے اپنی اولاد کو فضائل سناؤ گے، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ غیر معجل ہے تو اپنے حق مہر ادا کرنا، اور ہمارے ہاں بھی معجل ہے اور غیر معجل ہے۔ معجل ہم ادا کرتے ہیں، اور جو غیر معجل ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو آپ تشریف فرما ہے، یہ غیر معجل حق مہر ہے۔ کیا آپ اہل بیت کی فضائل سماعت فرماتے ہیں؟ اہل بیت کے قصائد سماعت فرماتے ہیں؟ آپ اہل بیت کا تحاد عزاداری کرتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں محمد والے محمد۔ یہ ہے آدم و حوا کا حق مہر۔ سیدہ فاطمہ زہرا کا حق مہر کیا؟ سیدہ کا حق مہر کیا؟ سیدہ کا حق مہر ہے جنت کی سرداری، کیونکہ علی ہے جنت کے سردار، اور سیدہ کو ملی جنت کی سرداری، خواتین کی سرداری، یہ سیدہ کا حق مہر۔ پوری دنیا پہ جتنا بھی یہ پانی ہے، دریا میں، چشموں میں، یہ سیدہ کا حق مہر ہے۔ پوری دنیا پہ جتنا بھی نمک ہے، یہ سیدہ کا حق مہر ہے۔ تو جو بھی علی کا منکر ہے وہ نمک حرامی کر رہا ہے۔ جو سیدہ کا حق ہے، اور سیدہ کے 2 نکاح ہیں، ایک فرض میں ایک عرض میں۔ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے 22 معراج لکھی ہے نبی کی، ایک معراج نہیں، 22۔ پہلی معراج جو نبی کو ہوئی ہے وہ فاطمہ دکھائی گئی، اور دوسری معراج جو ہے وہ معراج کے عرش اعظم پہ علی و فاطمہ کا نکاح ہے۔
تو عرش پہ پڑھا کریں علی فاطمہ کا نکاح. ایک ناکامی پڑھتے ہیں, کچھ مولانا حضرات بھی کہتے ہیں کہ نبی اپنے جوتوں سمیت عرش پہ گئے. تو یہ کیا فلسفہ ہے؟ اتنا تو پڑھتے تھے کہ جوتوں سمیت گئے. آپ آئیں نا امام بارگاہ میں, جوتے آپ کو اتار دیے, مسجد میں جاتے ہیں جوتے اتار کرتے ہیں. اچھا, نبی جب مسجد میں تشریف لے جاتے تھے جوتے اتار دیتے تھے, اتار دیتے تھے بھائی, جوتے اتار دیتے تھے. اچھا, جب نبی اپنے گھر میں آتے تھے جوتے پہن کے آتے تھے, تو بھائی جب مسجد میں جاتے تھے جوتے اتار کے, گھر میں جاتے ہیں جوتے پہن کے, کعبہ میں بیت اللہ میں جاتے تھے جوتے اتار کے, گھر میں آتے تھے جوتے پہن کے. اب جو نبی وہاں جا رہے ہیں گھر میں تو جا رہے ہیں. بھئی نبی تو متعلق مت سوچا کریں کہ وہ معراج پہ گئے یا نہیں گئے. آپ اپنے گھر میں جب جائیں, کوئی روک سکتا ہے, کوئی منع کر سکتا ہے, کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ جب نبی ہے ہی نہیں گئے تو جب وہ مرضی جائیں, ہاں نبی کی پہلی معراج آپ کو فاطمہ کی جائے. دوسری معراج علی و فاطمہ کا نکاح عرش اعظم میں پڑھا گیا. اور یہ جو حق پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے, یہ عرش اعظم پہ گئے. اور جب نبی آخری معراج پہ گئے, توجہ, تو وہاں پہ گفتگو کی اور کھانا بھی کھایا. اب پہلے کھانا بھی اندر, ہاں سچی سوچ لیں نا, بچے بیٹھے ہیں, سائل آ گئے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. میں مسکین ہوں, مجھے کھانا دے. سیدہ نے فرمایا اما فیضا اس کو کھانا دے. دوسرے دن پھر آ گیا, میں یتیم ہوں, مجھے کھانا دے. کھانا دیا, لے گیا. پھر کہا میں اسیر ہوں, مجھے کھانا دے. کھانا دیا, چلا گیا. میں توجہ چاہتا ہوں, سردی کا اثر مجھ پہ ہے کیونکہ کراچی کا یہ موسم نہیں ہے, آپ کے یہاں سردی بہت ہے. ہاں پہلے دن آیا میں مسکین, مسکین ہے نہیں, ذہن میں دار کر دیں پلیز, ذہن میں دار کریں, مسکین ہے نہیں. کیوں؟ مسکین وہ ہوتا ہے جس کی ماں مر جائے, ماں اس کی ہے نہیں. یہ ہے فرشتہ. پھر آیا میں یتیم ہوں, ذہن میں دار کر دیں, یتیم ہے نہیں. یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ مر جائے. پھر کہا میں اسیر ہوں, قیدی ہوں. قیدی وہ ہوتا ہے جو زندان میں ہو. یہ کیسا قیدی ہے زندان کے بغیر دروازے پہ آ کے کہے میں اسیر ہوں. فرشتہ ہے, اپنی مرضی سے آیا نہیں. تھکے ہوئے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, اللہ کے حکم سے آیا. یہ کھانا اس کی قضا نہیں, اس کی قضا ہے درود و سلام, اس کی قضا ہے تسبیح و تقدیس, اس کی قضا ہے سجدہ. اللہ بھی ساتھ فرماتے ہیں, نبی بھی فرماتے ہیں, خبردار اپنے کھانے کو اسٹور نہیں کرو. تو انہوں نے کھایا ہے نہیں, وہاں جا کے اسٹور کر دیا, رکھ دیا. کھانا کیسے مانگا؟ مسکین بن گئے, یتیم بن گئے, اسیر بن گئے. کس کے؟ ملائکہ نے. کیوں؟ اللہ سنبھالنا چاہتا تھا نبی کے امتیوں کو. خبردار کبھی بھی فاطمہ زہرا کے دروازے پہ سینہ تان کے نہ آنا, کبھی مسکین بن کے آنا, کبھی یتیم بن کے آنا.
بلال اور ایک پہ بیٹھ گئے سلمان. اب دروازہ خالی نہیں, اندر ہے فضا. اندر کی جگہ بھی بہت بچاکیے گا. اندر کی جگہ بہت, اندر کی جا نہیں سکتے. ایک سائڈ پہ عمر, ایک سائڈ پہ بلال بیٹھ گئے, ایک سائڈ پہ سلمان بیٹھ گئے. درمیان میں ملائکہ مسکین کی صورت میں, یتیم کی صورت میں, اسیر کی صورت میں بیٹھ کے دروازہ کھول ہو گیا. گلی خالی تھی. اس لیے تو شہباز سکندر نے کہہ دیا ساجد تمہیں شیر کا کام ہے. میں حیدر کرار کی گلی کا ساجد ہوں. دار کا نہیں کہا, گلی کا ساجد, کیونکہ دار پہ فضا ہے. میں سلام پڑھ دے محمد والے محمد. کھانا بنا کر لے گئے, کسی مقصد کے لیے رکھ دیا. اب جو گئے نبی میں راستے تو ہم پیش کیا. مالک اکیلا کھاؤں گا. اب ایک ہاتھ پردے سے باہر آیا, کیونکہ میزبان کا حق ہے کہ مہمان کے ساتھ کھائے. آیت کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ یعنی مسجد الحرام من المسجد الاقصی, تاکہ وہ کسی اپنے آپ کو سیر کرے. مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی تک سیر کرائی. اگر وہ سیر کی تو پھر اکیلے ہیں, اگر سیر کرائی تو پھر سیر کرانے والا کوئی ساتھ ہے. کیا ہو گیا آپ کو؟ اب بلا لیا کلاس پہ. اب اللہ نے کہا اگر میرا حبیب مجھ سے بولے میں کلام نہ کروں اس کی عزت نہیں رہتی. اگر میں کلام کروں میری وحدت نہیں رہتی. سو گیا وہ کھانا کھائے, میں اس کے ساتھ ہاتھ نہ بڑھاؤں اس کی عزت نہیں رہتی. اور میں ہاتھ بڑھا دوں میری وحدت نہیں رہتی. کلام کے لیے ہاتھ ملانے کے لیے خدا نے سوچا میں تو آ نہیں سکتا, لم یلد ولم یولد ہوں, جسم و جسمانیت رکھتا نہیں. تو پھر کیا کیا؟ خدا نے مظہر خدا کو بلا دیا. پھر کلام بھی ہوا, مصافحہ بھی ہوا. تو ہم علامہ مرشد رحمہ نے لکھا ہے کبھی موقع ملا تو کتاب لے آؤں دکھا دوں گا. ہاں واپس آئے پیغمبر. اب لطیفہ نہ چکا ہے, سنیے گا آگے تشریح ہے. میرا جذبہ غصہ, ہاں علی و بدول کے گھر فجر کی نماز کے بعد تشریف لے جاتے. جاگیے گا روزانہ علی و بدول کے گھر فجر کی نماز کے بعد پیغمبر تشریف لے جاتے. علی و بدول نے کیا اللہ کا نبی آپ ہمارے گھر تشریف نہ لایا کریں, ہمیں بلا لیا کریں. آپ کو تکلیف ہوتی ہے, آپ کو زحمت ہوتی ہے, ہمیں بلا لیا کریں. پیغمبر نے فرمایا علی و زہرا میں جو تمہارے گھر آتا ہوں تم پہ احسان نہیں کرتا, میں تو اپنی میراث کرنے آتا ہوں. جہاں سنا وہ کیسے فرمایا وہ تو کلام سنا تھا عرش اعظم پہ, اس کا لہجہ علی شریف کا ہے. تو کھانا کھایا تھا اس کی خوشبو زہرا کے ہاتھوں سے. تو گویا نبی کی معراج علی و زہرا ہے. میں سلمان پڑھتے ہیں بلند آواز سے. سیدہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ
عالمہ غیر معلمہ کہ ساتھی تو سن ہوا ہے وہ ساتھی پڑھ رہا تھا یہ علی کی ولایت کی وجہ سے ہوا ہے ولایت یہ تھے چار بیٹیاں کسی بیٹی کے شوہر کی ولایت کا اعلان دکھا دو امامت کی آیت دکھا دو امامت پہ حدیث دکھا دو ارے پیغمبر جیسا عادل اس کائنات میں نہیں ہے ایک بیٹی تو جنت کی عورتوں کی سردار دوسری بیٹی کو کیا کیا ایک بیٹی کی تعظیم کریں دوسری بیٹیوں کی تعظیم کہاں ہے فاطمہ ایک ہے کعبۃ رسول شکا میں فاطمہ ہے تم چار کہتے ہو بسم اللہ چار دیتے تحیر میں فاطمہ ہے تم چار کہتے ہو ٹھیک ہے بسم اللہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبۃ بالقربہ میں ایک مباہلہ پہ ایک جنت کی سردار فاطمہ سلمان جیسا فرمان دکھاؤ وہ صرف ایک فاطمہ بنت محمد ہے زوجہ علی ہے مادر حسن ہے اور کوئی نہیں یہ فاطمہ ہی ہے جب بی بی گئی ہے دربار میں بی بی نے خطبہ پڑھا ہے بی بی نے فرمایا بھول گئے والی کو جس کو اللہ نے عصمت میں شامل کیا فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دنیا کا چاہتا یہ گا فرمایا بی بی نے یا ایھا الناس اے لوگو اور کرسیوں پہ بیٹھے ہو اور تخت پہ بیٹھے ہوئے سن لو اللہ نے شریک کو تمہیں شامل کیا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فرمایا بھول گئے ہو اس علی کو جس علی کی امامت کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم یہ خاموشی کیسی ہے سیدہ فرماتی ہے بھول گئے ہو اس علی کو جس کو اللہ نے سلطان النصیرہ فرمایا ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصیرا سیدہ فرماتی ہے بھول گئے اس علی کو جس کو علی نے حاکم قرار دیا ہے اور العمل قرار دیا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فرمایا بھول گئے ہو اس علی کو جس علی نے حاجت رضی میں زکاة دی ہے اور اللہ نے فرمایا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون سیدہ فرماتی ہے کرسی پہ بیٹھے ہو بھول گئے ہو اللہ نے اس کی فضیلت متعلق فرمایا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم اس کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم بھول گئے ہو اس علی کو جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لینستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین
بھول گئے ہو اس علی کو جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا بھول گئے ہو اس علی کو جو پچھلے نبی پہ سو گیا تو اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْعِبَادَ بھول گئے ہو اس علی کو جس گھر میں اس کی ولادت ہوئی اللہ نے اس گھر کے متعلق فرمایا اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٌ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ بھول گئے ہو اس علی کو جو پہلا پہ گیا تو اللہ نے فرمایا فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِي وَجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ تمہارا بھول گئے ہو اس علی کو تب غدیر خون پہ آخری خطبہ ارشاد فرمایا اور سوالات صحابیوں کا اکٹھا کیا تم بھی تھے اس میں تم بھی غدیر پہ تھے 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 لمبے تم بھی تھے اور چھوٹے تم بھی تھے جب نبی فرما رہا تھا من کل تو مولا ہو فہذا علی کے مولا اللہ نے آیت نازل کی الجوما اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہ سننے کے دین پہ دین مکمل ہو گیا اسلام مکمل ہو گیا نعمتیں مکمل ہو گئی معلوم ہوا لا الہ الا اللہ دین ہے ماکنا مکمل ہے محمد رسول اللہ دین ہے ماکنا مکمل ہے مکمل تب ہوتا ہے جب علی کے ولی اللہ کیوں دربار اچھا ہے سیدنا کہا تم بھی تھے تم بھی تھے تم نے بھی بخن بخن کہا بخن بخن کہہ کے مکر گئے ہو علی سے منافقت کرتے ہو تمہیں پتہ نہیں سورہ منافقون کیوں نازل ہوئی بی بی تیرے پاس کوئی ڈائری ہے نبی کا لکھا ہے سید علی فضا جہان پہ تحریر صحابیوں کی لکھا ہے کسی نے اقرار کیا کسی نے انکار کیا ایک حاکم دستخط پھاڑ دیا نبی کی تحریر ٹکڑے ٹکڑے صرف ٹکڑے نہیں کیے زمین پہ تھے کیا کہا حسن علی اللہ کو سے کبھی بھی تم مسئلے سے بھول گئے شریعت کی ملکہ کہا جا تم مسئلے سے بھول گئے کیوں روتے ہیں اس کے روتے ہیں کہ مباہلہ پہ بی بی گئی تھی غیر مسلم تھے حیا کیا احترام کیا مان گئے صحابیوں کے دربار میں بی بی ہے اچھا جب بی بی ہے کہ مباہلے والے گواہ ساتھ تھے جب بی بی واپس گئی حسن کے ہیرورے حسین کے ہیرورے دیواروں کا سہارا لے بی بی دربار سے واپس آئے جی بھائی کے غصہ کیجیے کہ میں نے بہت غصہ کیا بی بی نے گھر میں قدم رکھا زینب نے کہا بسم اللہ ماں کے سبب کیا تاریخ میں لکھا کہ بی بی دربار میں گئی تھی بال سیاہ تھا جب بی بی دربار سے واپس آئی بال سفید ہو گئے سیدہ زینب نے جو حالت دیکھی نا ماں کی کہتی ہے ماں تیرا اور دربار کا کوئی جوڑ تو نہیں تھا کیا سن رہے ہیں آپ سیدھے کا مطلب کریں سید میں نے کہا تیرا اور دربار کا جوڑ نہیں تھا سیدہ کہتی ہے میں نے تو یہ نہ کہے میں کہتی ہوں صحابیوں کے دربار تو نے جانے شرابیوں کے دربار زنن ہے ان دربار
کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، کبھی اس چور، کبھی اس چور. اماں میرے حسن حسین کیسے پائے؟ سیدہ نے کہا اس وقت نہ حسن ہوگا نہ حسین، نہ میری دعا کا عباس ہوگا. خیزادہ رونے والا سیدہ دربار سے واپس آئی، بہت روتی بابا کے غم میں، رو کے کہتی بابا تیرے بعد سہارا میں وہ مصیبت ہیں، پہاڑوں پہ آتی پہاڑ رضا رضا. ایک مسلمانوں کو وقت آیا آجاری فاطمہ زندہ ہوتی ہے، سیدہ کا رونا سن کے ہمارے بچے سو نہیں سکتا. تو رونے کا وقت سرکار علی نے بھی پیغام جناب زہرا کو دیا. بی بی کہتی ہے غربت، اب تو زہرا کو رونے کو نہیں دے. ایک دن علی رو رہے تھے، علی بادشاہ بڑے مظلوم ہیں، اپنے مولا کی مظلومی کے جملہ سیدہ فرماتی ہیں آپ پریشان ہیں. فرمایا زہرا پہلے مجھے لوگ سلام کرتے تھے، میں علی جواب دیتا تھا، اب میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب ہی کوئی نہیں دیتا. وہ سزا نہ ہو. کہا جاتا ہے شکار ہوتے ہیں. ایک مسلمانوں کا وفد آ گیا دروازے میں، تصدیق یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پہ نبی کھڑے ہوا کرتے تھے. جب اجازت نہیں ملتی تھی نبی دہلیز کے اندر قدم نہیں رکھتے تھے. کہتے علی کو بات بھیجیے علی ہماری بیعت کرے. سیدہ فرماتی ہیں علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، علی معصوم ہے، علی کسی کی بیعت نہیں کر سکتے. کہتے بی بی ہمیں فرقہ نہ سنائیے، بی بی قرآن کی آیت پڑھیں. کبھی بھی ہمیں آیت نہ سنائیے، نبی کے فرمان پڑھیں. فرمایا ہمیں فرمان نہ سنائیے. علی کو بہر نکالا، بس سزا تھا. ان ظالموں نے کیا کیا؟ دروازے پہ لکڑیاں کٹی. ایک ملعون ہے نوفل، اس نے ان کو آگ لگائی. عداد و دروازے کے اندر زہرا کھڑی، دروازے کو آگ لگ گئی. ایک ظالم نے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ پر دور کے بدلے اتحر پہ گیا. حیات